سیرت پاک پارٹ نمبر 16۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر اور دلیر آدمی تھے، مضبوط ارادے کے مالک تھے، جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے تھے اس کو کر گزرتے تھے، نہ کسی سے ڈرتے تھے اور نہ کسی سے خوف زدہ ہوتے تھے۔ اسی واسطے ان کی اسلام سے دشمنی بھی اتنی ہی سخت تھی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں بھی اتنے ہی بے باک تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نرم دل بھی رکھتے تھے جس میں اپنے گھر والوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، حقداروں اور ضرورت مند رشتہ داروں کے واسطے محبت اور شفقت بھری ہوئی تھی۔ پہلی ہجرت کے وقت جو مسلمان حبش کو چلے گئے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رشتہ دار خاتون حضرت ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ اپنے شوہر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ربیعہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ جب وہ چلنے کے وقت اپنے اونٹ پر سوار ہونے لگی تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے۔ انہوں نے حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ام عبداللہ کہاں کی تیاری ہے؟ حضرت لیلہ جانتی تھی کہ عمر مسلمانوں کے بہت سخت دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے صفائی سے کہا، آپ لوگ ہر وقت مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ مسلمانوں کے چھٹکارے کا کوئی راستہ پیدا نہیں کر دیتا اس وقت تک ہم وطن سے دور ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے بے چین ہو کر کہا، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ قریش کے جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کر کے حبش چلے گئے تھے ان سب ہی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بہت اثر تھا۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور مسلمانوں کو واپس قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ان پر اور زیادہ اثر ہوا، مگر اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و غضب اور دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی قریش کا شیرازہ بکھر چکا ہے اور ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، خاندان تقسیم ہو گئے اور گھر والے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور اسی کی وجہ سے ایک گھر میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دشمن دین ابو جہل جل کر کباب ہو گیا اور اس نے طیش میں آ کر اعلان کیا کہ جو شخص محمد کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ حضرت عمر ابو جہل کے بھانجے ہوتے تھے، انہوں نے ماموں سے جا کر اس امر کی تصدیق کی۔ اب حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر اسی طرف چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو عدی کے ایک شخص نعیم ابن عبداللہ ملے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طریقے پر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس بات کو اپنی قوم سے اس لیے چھپاتے تھے کہ انہیں معلوم ہو گیا تو وہ لوگ تکلیفیں اور طرح طرح کے عذاب دیں گے۔ نعیم نے جب عمر کو ننگی تلوار لیے تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، عمر ابن خطاب کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جو خدا کو ایک بتاتا ہے۔ حضرت عمر کو غضبناک دیکھ کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ کسی طرح ان کا خیال رسول اللہ کی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دینا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، خدا کی قسم عمر، تمہارا دل خود تمہیں ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کے قتل ہو جانے کے بعد عبد مناف کی اولاد تمہیں زندہ چھوڑ دے گی؟ تم ذرا اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کی خبر ہی لے لو۔ عمر نے کہا، تم میرے کون سے گھر والوں کو کہہ رہے ہو؟ نعیم نے کہا، تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید ابن زید ابن عمر اور تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب، اس لیے کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے سب سے پہلے تم ان کا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر کو اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں اس بات کو عمر سے چھپاتے تھے، اس لیے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اب یہ بات سن کر انہیں بے حد تعجب ہوا اور ساتھ ہی وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ اسی وقت پہلے اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ غصے کی آگ ان کے سینے میں دہک رہی تھی اور بے حد غضبناک ہو رہے تھے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو باہر دروازے پر ہی انہوں نے سنا کہ کوئی شخص گھر میں آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک دم اتنے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ گھر کے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا میں ابن خطاب ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہی سب لوگ ایک دم گھبرا گئے اور جلدی جلدی قرآن پاک کو چھپانے لگے۔ اس وقت عمر کی بہن اور ان کے شوہر سعید حضرت خباب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ حضرت خباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے متعین کیا تھا کہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوں وہ ان دونوں کو سکھا دیا کریں۔ اس وقت حضرت خباب ان کو سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، وہ جلدی سے اٹھے اور گھر کے اندر ایک حصے میں جا کر چھپ گئے۔ اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر گئے اور جا کر کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں کسی خوفناک شیر کی طرح داخل ہوئے اور ٹٹولنے والی نظروں سے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اس شخص کی تلاش تھی جس کی آواز انہوں نے دروازے پر سنی تھی، لیکن جب انہیں اپنے بہن اور بہنوئی کے سوا کوئی تیسرا نظر نہیں آیا تو انہوں نے ان دونوں سے انتہائی غضبناک ہو کر پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ڈر کی وجہ سے ان دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم بزرگوں کا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر سچائی بزرگوں کے دین میں نہ ہو بلکہ دوسرے کے دین میں ہو تو اسے کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ بہنوئی کا یہ جواب سن کر حضرت عمر ایک دم انہی کی طرف بڑھے اور مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مارا جس سے ان کا سر پھٹ گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تمہارا دل چاہے کر لو، تم ہمیں صرف اسی لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر اب ہم اس سے نہیں پھریں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ کچھ کم ہوا اور انہوں نے ہاتھ روک لیا، اور جب انہوں نے اپنی بہن کے سر سے خون بہتا دیکھا تو انہیں بے حد ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ عمر نے اپنی بہن سے کہا ذرا وہ کتاب مجھے سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا تم ناپاک ہو اور قرآن کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس لیے پہلے وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب لے کر اسے دیکھا، کہیں کہیں سے پڑھا، ان کا دل اس کلام کے جلال اور ہیبت سے کانپ اٹھا اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کتنا خوبصورت اور کتنا قابل عزت کلام ہے یہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جہاں چھپے ہوئے تھے انہوں نے وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل آئے عمر میری آرزو ہے کہ خدا اپنے نبی کی دعوت کو ماننے کے لیے تمہیں چن لے، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ خدا یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت دے، اس لیے کاش وہ تم ہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تب پھر تم مجھے محمد کا پتہ بتاؤ خباب، تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت خباب نے خوش ہو کر کہا وہ اس وقت صفا کے دامن میں ارقم بن ارقم کے مکان میں ہے۔ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے حضرت فاطمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور اسی طرح ان کے شوہر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ حضرت عمر ان دونوں کے پاس ایک مشرک کی حیثیت سے گئے تھے، خدا تعالیٰ کے رسول کو جھٹلاتے ہوئے پہنچے تھے، اور اب وہی عمر اس حیثیت سے یہاں سے نکلے کہ خداوند کریم کو ایک مانتے تھے، خدا کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تاکہ آپ کے سامنے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیں اور سب کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارقم کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں ابن خطاب ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ دروازے پر عمر ابن خطاب ہیں، ہمیں دروازہ کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ اندر آ کر کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو، اگر خدا نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دائیں بائیں سے پکڑ لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، چنانچہ ان کے ہاتھ چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور خدا تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا، عمر اسلام قبول کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے، فوراً ہی سارا گھر صحابہ کے نعروں سے گونج اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا مکان ہیبت و جلال سے لرز اٹھا۔ وہ سب لوگ حضرت عمر کے مسلمان ہو جانے پر بے حد خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسرے صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، کیا ہم حق اور سچائی پر ہی رہیں گے چاہے مرے یا جیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم چاہے مرو یا جیو سچائی پر ہی رہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں؟ ہم سچائی پر ہیں اور مشرک غلطی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ ہم ابھی تک تھوڑے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا بنا کر بھیجا ہے، وہ تمام مجلسیں جس میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، ان سب میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ یہ دن قریش کے لیے زبردست رنج اور صدمے کا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے گویا ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان جتنے خوش تھے، ان سے زیادہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے پر مسرور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں رہا گیا، وہ اسی رات میں بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے پھرنے لگے، اور اسی قوت کے ساتھ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے جس قوت سے وہ انہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے، جو قریش میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل باہر آیا اور حضرت عمر کو باہر دیکھ کر اس نے انہیں خوش آمدید کہی اور کہا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں تمہیں یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو کتاب رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جیسے ہی ابو جہل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی، وہ بھونچکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیتے ہوئے بڑے زور سے کواڑ کو بند کر دیا اور غصے میں چلا کر کہا، خدا تجھے غارت کرے۔ قریش نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختیاں کرنی شروع کی اور انہیں ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی دھار سے ان کے ساتھ بھڑ گئے اور بڑی بہادری کے ساتھ ان کے سامنے کہتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں خدا کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی حرکت کی تو میری یہ تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے مکان میں پناہ گزین رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت لی کہ مسلمان کھلم کھلا بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد مسلمان دو قطاریں بنا کر کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک قطار کے سرے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری قطار کے سرے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ جماعت چلی تو ان کے قدموں کی چاپ سے رعب و داپ ٹپکتا تھا۔ ان سب نے کعبے میں پہنچ کر بے جھجک نماز ادا کی۔ قریشی سرداروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنے ظلم و ستم کا محل گرتا ہوا محسوس ہوا، خاص طور سے جب انہوں نے صفوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا۔